ناظرین، ایک وقت تھا جب پاکستان میں جس جگہ پہ دھماکہ ہوتا تھا تو اس کے پیچھے را کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ بات تھی 80s کی اور 90s کی۔ جب ہم نیکسٹ ڈیکیڈ میں داخل ہوئے تو پھر طالبان، ٹی ٹی پی، محسود گروپ، وزیر گروپ اور افغان گروپس، ان کے نام آنا شروع ہو گئے۔ آج کل پھر ایک دھماکوں کی نئی ویو شروع ہوئی ہے۔ آج جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں G11 کچہری کے بعد ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق 12 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ ادھر انڈیا میں کل لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے باہر ایک دھماکہ ہوا، اس میں 5 لوگوں سے زیادہ کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ تو انڈین میڈیا کے مطابق جو لال قلعہ کا دھماکہ ہے وہ پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان نے البتہ تھوڑا محتاط انداز اختیار کیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو دھماکے ہیں یہ ویک اپ کال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب، جو کہ کافی عرصے کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا واقعی ویک اپ کال ہے؟ میں تو بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ خواجہ آصف نے بہت عرصے کے بعد ایک محتاط زبان استعمال کی ہے، اور یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے یا افغانستان یا ان کے ہر بیان کا تیسرا جملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہم ایٹمی حملہ اور یہ اور وہ، سیدھا وہ گاڑی کو تیسرے چوتھے گیئر میں ڈال کے اور سیدھا ایٹم بم پہ چلے جاتے ہیں، اور کابل قندھار سے پیچھے نہیں رکتے کہ قندھار پہ ہم حملہ کریں گے۔ دس از اے گڈ چینج کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک ڈپلومیٹکلی ایک اچھا محتاط بیان دیں، اور کیونکہ صورتحال جو ہے وہ اس کو ایویلویٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت لگے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ بظاہر دیکھنے میں بادی النظر میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کل 10 نومبر تھی اور 11 نومبر کو بہار کے الیکشن کی سیکنڈ فیز تھی۔ جو پہلی فیز ہوئی تھی 6 نومبر کو پولنگ ہوئی تھی، تو ظاہر ہے دونوں فیزوں کی انڈیا میں ہمیشہ جو 2 فیزز میں الیکشن ہوتے ہیں یا 2 سے زیادہ فیزز میں بھی ہوتے ہیں تو رزلٹ ایک ہی دن آتا ہے۔ تو 6 اور 11 نومبر کو پولنگ ڈے تھا اور 14 نومبر کو رزلٹ آئے گا، تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال جو پولز ہوتے ہیں اور جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح سے۔ تو جو پہلی فیز تھی 6 نومبر والی، اس میں ایک عام خیال یہ بہت زیادہ لوگوں سے گودی میڈیا کو چھوڑ کے باقی خیال یہ تھا کہ جو این ڈی اے الائنس ہے جس میں بی جے پی اور نتیش کمار ہیں، تو ان کی پرفارمنس کچھ کم لگ رہی تھی، اور جو تیجسوی یادو والی پارٹی آر جے ڈی، اس کا کانگریس کے ساتھ الائنس ہے تو ذرا مضبوط دکھائی دے رہے تھے۔ خیر یہ نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ جو تو لگتا ہے کہ وہ شاید کچھ جو ان کی ایجنسیز جو بھی اس کو مانیٹر کر رہی تھی تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ 11 کی پولنگ سے پہلے ذرا اس کو گرم کرنے کے لیے بہار کے سیکنڈ فیز کو، تو وہ ایک اس طرح کی حرکت کریں۔ کچھ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سیکنڈ فیز سے پہلے کچھ ہوگا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ سیکنڈ پہلگام جو ہے فال فلیش وہ ہوگا کوئی نومبر دسمبر میں۔ جی بالکل، کیونکہ اور وہ میرا خیال ہے کہ ٹائمنگ کے حساب سے دیکھا جائے بہار کے الیکشن کی پہلی فیز جو ہے بقول مختلف پولز کے اور ٹرینڈز کے بی جے پی کی کمزور تھی، اور ایک چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو امت شاہ ہیں وہ پچھلے تقریباً 3-4 ہفتوں سے بہار سے باہر نہیں نکلے، وہ کم از کم 3 ہفتوں سے وہیں پر موجود ہے اور مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اور مختلف ان کے بیانات بھی ہیں جس میں وہ اس طرح کی نشاندہی یا اس طرح کے اشارے دیتے ہوئے پائے گئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بہار کے الیکشن میں اور یہ اور وہ فلانا۔ تو ایک عام تاثر یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید انہوں نے سیکنڈ فیز میں اپنی پرفارمنس، گرتی ہوئی پرفارمنس کو سہارا دینے کے لیے ان کو فالس فلیگ کی ضرورت پڑی ہے۔ تو ایک دن پہلے انہوں نے وہ کیا، چلیں اب باہر سے نکلتے ادھر آتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو آج کل یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، یہ اب اس کا دیکھیں فٹ پرنٹس کے پہلے وہ جو ہمارے کے پی کے جو بارڈر ایریاز ہیں یا ایکس ٹرائبل ایریاز ایجنسیز ہیں ادھر ہو رہے تھے،
اور بلوچستان میں انسرجنسی تھی. تو اب ایک خودکش حملہ کا اسلام آباد میں ہونا اور کافی عرصے کے بعد یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ہمارے طالبان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ استنبول میں ہوئے، کولیپس ہوئے، دوحہ میں ہوئے، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو اس کے بعد یہ خودکش حملہ جو ہے اس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ہمیشہ وہ طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو یہ کیا کوئی پاکستان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اب اپنے جو ہے دائرہ کار بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ جو ہمارے پیس ٹاکس تھیں وہ کسی مثبت انداز میں کلوز نہیں ہوئی، کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. ابھی وہ انکنکلوسو، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکنکلوسو ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ہوتی رہے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی سمجھوتا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. ہاں، اس چیز پہ اس کا کنکلوژن ہو سکتا تھا کہ جی مزید مذاکرات جاری رہیں گے. تو اس طرح کی کوئی وہ چیز سامنے نہیں ہے. اب ٹرکی کے جو ہیں حکام وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور ایک ٹرکش ڈیلیگیشن آ رہا ہے نیکسٹ ویک. جی بالکل. دیکھیں، ابھی تک جو یہ پیس ٹاکس ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جو مذاکرات تھے وہ بریک اپ کے قریب جاتے تھے تو ٹرکی کے انٹرسٹ کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتے تھے. تو اس میں ٹرکی کا کوئی انٹرسٹ ہے جو کہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ کامیاب ہو جائے. پاکستان کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرکی کو پاکستان کا انٹرسٹ قریب. ایران نے بھی آفر کیا ہے کہ بھی ہم میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پورا ریجن جو ہے پاکستان، ایران، افغانستان، ٹرکی، سینٹرل ایشیا، یہ بہتر ہوگا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو کے ہم کسی پیسفل نتیجے پر پہنچ جائیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا فائدہ یعنی کہ انکنکلوسو رہتے ہیں یا کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو اس کا زیادہ فائدہ انڈیا کو اس لیے ہوگا کہ پھر انڈیا جو ہے اپنی افغانستان کو اس کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ پراکسی کے طور پہ یوز کر کے، ضروری نہیں کہ جو طالبان رجیم اس کو پراکسی کے طور پہ یوز کرتا ہو. افغانستان میں بہت سارے سپلنٹر گروپس ہیں، ناٹ نیسیسریلی وہاں پہ آئی کے بھی ہے اور وہاں پہ دوسرے اور گروپس بھی ہیں، بہت سارے ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہیں. تو انڈیا کسی بھی طریقے سے اس کو ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. انڈیا کا بینیفٹ اس جگہ پہ اس محاذ کو گرم رکھنے میں، اس پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر ہے، اور پاکستان کا جو اس میں انٹرسٹ ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے میں ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی پیسفل نتیجے پہ. اور شاید اسی لیے ایران اور ٹرکی چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو اس وقت محاذ ہے وہ بہتر ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ایک دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. ہم نے ان پورے مذاکرات میں کہیں پہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا اور ٹرکی کا ایک کلیش ہے جو بالکل ابھی اس پہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی گولہ باری ہو رہی ہو الفاظ کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ادھر جب یہ ہوئے ایجپٹ میں شیخ الشرم میں، جہاں پہ غزہ کا وہ پیس سمٹ ہوئی جس میں ٹرمپ بھی آئے تھے، تو ادھر جو اس کو نہیں بلایا گیا، وہ نہیں، خود سے نہیں آئے MBS. ٹھیک ہے، ادھر قطر تھا، ٹرکی تھا، یہ نہیں آئے. تو اب ٹرکی جو ہے وہ زیادہ کھل کے کھیل رہا ہے پاکستان کے مفاد میں. سعودی عرب، ہاں یہ دیکھیں، یہ مطلب ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جب معاہدہ ہوا تو لوگوں کو توقع ہو گئی کہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سعودی عرب اپنے اوپر حملہ تصور کر کے پاکستان کی مدد کو آئے گا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جب پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کلیشز ہوئے، اور شروع اس طرح سے ہوئے تھے کہ افغانستان نے 27 مقامات پہ پاکستان پہ اٹیک کیا تھا، تو پاکستان نے اپنے طور پہ ہی مینیج کیا اور اون. سعودی عرب تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کو یاد کرانا پڑے گا سعودی عرب کو کہ بھائی آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. باقی اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے جو ان کی آپس کی، وہ انتہائی تشویشناک اس لحاظ سے ہے کہ سوڈان میں چاروں ایکٹیو ہے اس وقت. چاروں سے مراد ہے سعودی عرب، UAE، قطر اور ٹرکی. سوڈان میں جو جنگ ہو رہی ہے، ایک فریق RSF ہے جو کہ پیراملٹری فورس ہے، وہ ریگولر آرمی نہیں ہے. اس کی بیک کے اوپر UAE اور سعودی عرب ہے. وہ اپنے طریقوں سے، اپنے روٹس اور اپنے راستوں سے ان کو اسلحہ اور چیزیں پہنچا رہے ہیں. اور جو دوسرا فریق ہے جو کہ سرکاری فوج ہے،
اس کی بیک پہ قطر اور ٹرکی ہیں، اور وہ اپنے راستوں سے اور اپنے روٹس پہ ہو رہے ہیں. بڑی خونخوار قسم کی اور خونریز قسم کی جنگ ہو رہی ہے. کہنے کو تو آر ایس ایف اور ایس اے ایف آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی بیک دونوں پراکسیز ہیں. ان کی بیک پہ ایک طرف سعودی عرب اور یو اے ای ہے، اور دوسری طرف قطر اور ٹرکی ہیں. تو ٹرکی پورا فلی اس وقت انگیج ہے سوڈان میں بھی. اور سعودی یہ جو ہے ودن عرب لیگ کی جو اپنی سیاست ہے، اور پھر ٹرکی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس فرنٹ پہ قطر زیادہ ایکٹیو ہو تو وہ سعودی عرب پیچھے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سعودی عرب جیسے اس پہ ہو. یہی فیکٹ ہم نے یمن میں بھی دیکھا ہے کہ یو اے ادھر اپنا رول پلے کر رہا ہے. عربوں کی جو پولیٹکس ہے اس میں سعودی عرب اور قطر رائیولز ہیں. سعودی عرب اینڈ قطر رائیولز ہیں، اور یو اے ای جو ہے وہ سعودی عرب کا نیچرل ایلائی ہے، اور ٹرکی جو ہے وہ قطر کا ایلائی ہے. تو یہ پچھلے بہت سالوں سے اسی طرح چل رہا ہے. چلیں عرب لیگ سے ہم پھر واپس آتے ہیں اپنے پاکستان کی اندرونی جو وہ ہے. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے، لیکن یہ اب جو اندرونی سلامتی کے ایشوز ہیں یہ محسن نقوی صاحب کی ذمہ داری ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان پہ انہوں نے کہا تھا جی یہ سارے ایک تھانے دار کی مار ہے. ان کے اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ایکٹیویٹیز تھی وہ تھوڑی بڑھ گئی. یہی اب اس کیپٹل میں اس طرح کا دھماکہ ہونا، تو یہ دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ جی بالکل، ایک تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، خوف و ہراس ہوتا ہے. اسلام آباد G11 جو ہے وہ بڑی ایک یعنی کہ ایک رہنے کے لیے ایک رہائشی سیکٹر ہے، اور جہاں پہ پوش ایریا ہے. G11 کی جو کچہری ہے اس کے ساتھ ہی G11 کا مرکز ہے، اور وہاں پہ آبادی ہے. تو بہت زیادہ یہ خوف و ہراس اور تشویش والی بات ہے. میرا گھر جو ہے اس سے بہت قریب ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جیسی خبر سنی تو میں چونکہ اس وقت لاہور میں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ایز این انسٹنکٹ پہلا کام تو میں نے یہی کرنا تھا کہ فوراً گھر فون کر کے پوچھنا تھا کہ سب خیریت ہے. تو جب بتایا کہ خیریت ہے تو جا کے تسلی بھی اسی طرح سب کے ساتھ ہوا ہوگا. تو ناظرین، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اس سے ہر ایک کو پریشانی ہوتی ہے. دھماکہ کہیں ہو، کسی قسم کی دہشت گردی ہو، اس سے پورے ملک کی جو پبلک ہے ان کے ذہنوں پہ اثر پڑتا ہے، پاکستان کے امیج پہ ورلڈ وائڈ اثر پڑتا ہے، انویسٹمنٹ پہ اثر پڑتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس دہشت گردی کی جو اٹھنے والی لہر ہے اس کا بھرپور مقابلہ کریں اور اس کو ختم کر دیں. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.